بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلطان نے تلوار کے دستے پر ہاتھ رکھ کر کہا، رب ذوالجلال کی قسم، مسلمان ہمیشہ اپنے سے زیادہ تعداد کے دشمن سے لڑ کر فتح حاصل کرتا ہے۔ پھر سلطان نے دشمن کو انعام دے کر رخصت کیا اور نائب سپاسالار سے صلاح مشورہ کرنے لگا۔ سپاسالار نے سلطان کو مشورہ دیا کہ ہمیں دو طرف سے دریا کی طرف بڑھنا چاہیے، اور اگر انگریز فوج وہاں سے روانہ ہو بھی گئی ہے تو ہم اسے جنگل میں گھیرے میں لے سکتے ہیں۔ سلطان تخت سے اٹھ کر شیر کی طرح ہلنے لگا اور پھر سالار کی طرف دیکھ کر بولا، ہم تین طرف سے انگریز فوج پر حملہ کریں گے۔ دائیں بائیں سے ہمارے گھڑ سوار دستے آگے بڑھیں گے، سامنے سے ہمارا توپ خانہ دشمن پر گولے اور راکٹ برسائے گا۔ سلطان ٹیپو نے اسی وقت باقی دستوں کے سالاروں کو بھی اپنے خیمے میں طلب کر لیا اور جنگی حکمت عملی بنانے کے لیے اہم ترین کانفرنس شروع ہو گئی۔ جب جنگ کا سارا پلان تیار کر لیا گیا تو سلطان نے فوج کو کوچ کا حکم دے دیا۔ مسلمانوں کی فوج سلطان ٹیپو کی قیادت میں طوفان کی طرح آگے بڑھتی جا رہی تھی۔ سلطان کا خیال تھا کہ وہ انگریزوں کو دریا کنارے ہی دبوچ لے گا، مگر آدھا راستہ طے کرنے کے بعد آگے بھیجے ہوئے جاسوسوں نے آ کر اطلاع دی کہ انگریز فوج چلی آ رہی۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ دشمن بھی تین حصوں میں بٹ کر آگے بڑھ رہا ہے۔ سلطان کو معلوم تھا کہ اس جنگل کے آگے ایک کھلا میدان ہے، وہ اسی میدان میں انگریزوں سے دو ہاتھ کرنا چاہتا تھا۔ سلطان کی فوج برق رفتاری سے جنگل عبور کر کے بیلواڑہ کے کھلے میدان میں پہنچ گئی۔ ابھی تک وہاں انگریز فوج نہیں پہنچی تھی۔ سلطان نے فوراً اپنی فوج کے دستوں کو ترتیب دے کر انہیں دائیں بائیں گھات میں چھپا دیا اور خود توپ خانے کو مناسب جگہ پر تعین کر کے گھڑ سوار دستے کے ہمراہ ایک ٹیلے کے پیچھے جا رکا اور دشمن کا انتظار کرنے لگا۔ میدان میں جگہ جگہ جنگلی جھاڑیاں اور گھاس اگی ہوئی تھی۔ دائیں بائیں میدان کے کنارے تاڑ اور ناریل کے درخت سر اٹھائے کھڑے تھے۔ وہاں ایسا سکوت اور خاموشی چھائی تھی کہ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ یہاں جھاڑیوں کے پیچھے سلطان ٹیپو کی فوج کے پیادہ، گھڑ سوار اور توپ خانے اور راکٹ رجمنٹ کے دستے چھپے ہوئے ہیں۔ دوسری طرف سے انگریز فوج جنرل بروک کی قیادت میں بڑھتی آگے چلی آ رہی تھی۔ جو ہی انگریز فوج کا پہلا حصہ میدان میں آیا تو سلطان کی فوج کے راکٹ بردار دستوں نے راکٹ برسانے شروع کر دیے۔ راکٹ ایک شوکر کے ساتھ اپنے پیچھے آگ کی آبشار چھوڑتے انگریز فوج پر گرتے اور وہاں بھی آگ لگا دیتے۔ انگریزوں میں خلبلی مچ گئی۔ جنرل بروک سمجھ گیا کہ سلطان کی فوج سرنگا پٹم سے نکل کر یہاں مقابلے پر آ چکی ہے۔ اس نے جنگ کا بگل بجوا دیا۔ انگریز فوج بھی تین حصوں میں تقسیم ہو کر جنگ میں کود پڑی اور مسلمانوں کی فوج سے توپ خانے کے گولے گرنے لگے۔ انگریزوں نے بھی بغل سے توپوں کی گولہ باری شروع کر دی۔ سامنے سے دونوں جانب کے گھڑ سوار دستے آگے بڑھے۔ سلطان ٹیپو دستے کے آگے تھا۔ نعرہ تکبیر، اللہ کا نعرہ بلند ہوا اور سلطان ٹیپو نے تلوار لہراتے ہوئے حملہ کر دیا۔ دوسری طرف سے سپاسالار ابدال بھی انگریزوں پر ٹوٹ پڑا۔ گھمسان کا رن پڑا، تلواریں بجلیوں کی طرح چمکنے لگیں، بدن کٹ کر گرنے لگے، خون کی ندیاں بہنے لگیں۔ سلطان ٹیپو ایک بے خوف جنرل کی طرح تلوار چلاتا دشمن کی صفوں کو چیرتا چلا جا رہا تھا، دشمن کی لاشوں کے ڈھیر لگاتا جا رہا تھا۔ بائیں جانب سے سلطان ٹیپو کی تازہ دم فوج نے بھی حملہ کر دیا۔ گھمسان کی جنگ شروع ہو گئی، گھوڑے ہنہنا رہے تھے، نعرہ تکبیر بلند ہو رہا تھا۔ اسی جذبہ اسلام کے طوفان کے دشمن کے قدم اکھڑتے دیکھ کر سلطان نے ایک اور حلہ بولا۔ اس طوفانی حملے نے رہی سہی کسر پوری کر دی اور جنرل بروک کی آنکھوں کے سامنے انگریز فوج دریا کی طرف بھاگنے لگی۔ اپنی فوج کو پسپا ہوتا دیکھ کر جنرل بروک بھی میدان چھوڑ گیا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اپنی رہی سہی فوج کو بچا کر دریا کے پار لے جائے گا اور پھر تازہ دم ہو کر دوسرا حملہ دریا کے اوپر سے کرے گا۔ اگلی قسط ملاحظہ فرمائیں ہر رات 8 بجے نیکسٹ فیشن یوٹیوب چینل پر۔